السلام علیکم۔ میرے چینل دین دنیا اور مسلمان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں نے مختلف یوٹیوبر سے رائے لی، انہوں نے کہا اسلامی ویڈیو کے علاوہ آپ جو چاہیں بنائیں، تو میں نے سوچا میں 50 ویڈیو اپلوڈ کر کے ایک بندہ بھی اسے لائک کرتا ہے تو یہ میری کامیابی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلامی ویڈیو کی طرف۔ یہ 70 سال میں مرے گا ان شرائط کے تحت، وہ شرائط لکھے ہوئے ہیں لوہے محفوظ پر، اور 70 سال میں مرے گا یہ لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ کے اوپر۔ میں اگر شرائط بدل لوں گا تو 70 سال بھی بدل جائیں گے، ممکن ہے 50 سال ہو جائیں اور ممکن ہے 100 سال ہو جائیں۔ ادھر شرط بدلے گی، ادھر میری تقدیر بدلے گی۔ میری عمر ہے 70 سال، اللہ نے لکھ دی اگر یہ اس طرح سے زندگی گزارے، اور اگر تبدیلی کرے گا تو یہاں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ ایک دن جناب سیدہ نے مولا کو صلوات پڑھے ذریعہ ادا کیا تھا۔ امیر المومنین کو آواز دے کر کہا تعال الیہ، اے علی ذرا قریب آئیے، انی عالمۃ ما کان وما یکون، میں ماضی کے سارے حالات سے بھی عالمہ ہوں اور آئندہ قیامت تک کیا ہوگا سب جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر جناب زہرا نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا، انی عالمۃ ما کان وما یکون، اور پھر فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون وما لم یکن، اور وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ میں جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہوں، جو ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ ابھی عجیب لب و لہجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں دو قدم الٹے پیر چلا، نبی کی خدمت میں آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ نے آج یہ جملہ کہا ہے کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ فرمایا میری سیدہ لوہے محفوظ پڑھتی ہے، جو تقدیروں کی تبدیلی ہے وہ فاطمہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی۔ دقت فرمائی آپ نے، قضاء و قدر الہی، میں اپنی عمر کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک شخص کو کہ ایک ہفتے کے بعد مر جائے گا، وہ نہیں مرا ایک ہفتے بعد۔ حواریوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو بازار میں نظر آیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ اس نے گزشتہ دنوں کیا کیا فعل انجام دیے۔ معلوم ہوا جی اس نے ایک بھاری صدقہ دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا صدقے سے اس کی عمر بڑھ گئی۔ میرے ایک معصوم امام کے زمانے میں ایک شخص کو حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا اس کی عمر کم ہے، یہ کچھ دن کا مہمان ہے۔ وہ کچھ کافی عرصے بعد نظر آیا، پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ تو زندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں اس کی موت تھی۔ پوچھا گیا، کہنے لگا کہ ایک مدت کے بعد، سال کے بعد میں اپنی خالہ کو سلام کرنے گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا صدقہ بھی عمر بڑھاتا ہے، صلہ رحمی بھی عمر بڑھاتی ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملنا، اس سے بھی عمر بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے بھی عمر بڑھتی ہے۔ تو میں چاہوں تو اپنی عمر بڑھاؤں، میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ والدین کے آگے چلنے سے ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے۔ جوان الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا پلو سے باندھ کے جائیں۔ ہر قدم جو ماں باپ کے آگے اٹھ رہا ہوگا نا، زندگی کا ایک دن کم۔ 50 قدم اٹھائیں، 50 دن کم، اور پیچھے اگر چلیں گے والدین کے تو ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن بڑھے گا۔ تو میں اگر زندگی بڑھانا چاہتا ہوں تو ایک تو والدین کے ساتھ ساتھ چلوں، ساتھ ساتھ رہوں، اور ساتھ رہنے میں بھی ان کے پیچھے چلوں تاکہ میری عمر بڑھ جائے۔ آپ کے علاقے کی ایک ضرورت کی بات ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جدید دنیا میں آج کل بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میرا بچہ تو میرا دوست ہے، میرا بیٹا میرا دوست ہے۔ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ بیٹا ہے آپ کا دوست نہیں ہے۔ جی روشن فکری یہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف چلے جائیں اور اہل بیت کے خلاف چلے جائیں۔ جدید تعلیم نہیں ہے، وبال جان ہے۔ اور بیٹے صاحب بھی اور فرزند نامدار بھی ابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھنچواتے ہیں، اور وہ بھی بڑے فخر سے تصویر کھنچواتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا دوست ہے۔ تمہارا بیٹا تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ جی پھر وہ آگے جا کے جب معاف کیجیے گا ابے تبے میں بات کرے گا تو پھر کیونکہ دوست بنا لیا تھا، دوست ایسا ہی ہوتا ہے۔
پھر دل چھوٹا نہیں کرنا، پھر دل چھوٹا نہیں کرنا کہ میرا دوست نے مجھے ابے تبے بول دیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کیونکہ دوست تو ہر کچھ کر سکتا ہے، ساری باتیں کر سکتا ہے۔ میرے مولا علی کی خدمت میں ایک بیٹا باپ کے ساتھ آیا، دسترخوان کا وقت تھا، خفا تو نہیں ہے آپ؟ دسترخوان کا وقت تھا، میرے مولا نے حضرت قمبر کو فرمایا کہ لوٹا لے کر آؤ اور سلپچی بھی لے کر آؤ۔ حضرت نے باپ کا ہاتھ دھلایا اور قمبر سے کہا بیٹے کا ہاتھ تم دھلاؤ، اور بیٹے کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر اکیلے آئے ہوتے تو تمہارا ہاتھ دھلاتا، تم باپ کے ساتھ آئے ہو، دونوں کو برابر نہیں کر سکتا۔ اپنے لیے مصیبتوں کو پروان نہ چڑھائیے، بیٹا آپ کا بیٹا ہے، آپ کا دوست نہیں ہے۔ توجہ کی؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے اندر فرق، تمیز، کون کس درجے کا ہے، کون کس مقام کا ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیا ادب اور احترام رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس سے انسان کی زندگی بھی بڑھتی ہے اور زندگی کم بھی ہو جاتی ہے اگر میں اس کا لحاظ نہ رکھوں، اس کا خیال نہ رکھوں۔ قضا و قدر، اسی خاندان کا ایک لفظ، اچھا تھوڑی تسلی دیجئے، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے، اسی خاندان کا ایک لفظ ہے مقدر، تقدیر، قدرت، قدر، اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ قدر الہی یعنی طریقہ کار، یہ جو تقدیر ہے نا، یہ اسی کو قدر کہیں گے۔ میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ اقبال نے بھی دو مصروں میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ مشہور ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے، یہ تو سب کو یاد ہوگا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان اس درجے پر پہنچ جائے، قضاء الہی کے آگے اتنا تسلیم ہو جائے کہ پھر قدر کے لیے اللہ پوچھے تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ عزیزو، میرے مولا رضا کی سیرت کا ایک حسین عنوان یہی ہے کہ مولا کو قضاء و قدر الہی پر راضی کہا جاتا ہے۔ جیسا اللہ چاہتا تھا ایسے ہی میں رہا، ایک عنوان کے ساتھ امام کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اور میں تو برداشت نہیں کر رہے کہ ہم کسی ایسے کے سے ہاتھ ملا لیں کہ جس سے ہاتھ ملانا ٹھیک نہیں ہے، مگر حکم الہی ہے، قضاء پروردگار ہے،